چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, اس پر واجب اور لازم ہے. تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے تو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا ہے, اس کی حیت بدل کے اور بگاڑ کے رکھ دی ہے. کل کی ایک مزیدار پریس کانفرنس تھی جس میں ماشاءاللہ ایک ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آپ نے ایسا احاطہ کر کے دکھایا کہ ہم غلام ہیں. اور یہی بات جو ہے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کے رکھوں گا. اور اس ادارے کو جس کو عدلیہ کہتے ہیں, جس کو جوڈیشری کہتے ہیں, اس کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ ان 6 ججز نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے, اور اب سارے پاکستان کی عدالتوں نے, ہائی کورٹوں نے, سبھی نے کہہ دیا کہ جی ہم انڈر سٹریس ہیں, انڈر پریشر ہیں, ہمارے اوپر جو ہے فری انصاف ہم اس انداز سے نہیں کر پا رہے. اور اس سے واضح ہو گیا, اور یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, جو اثر من اللہ صاحب کی جو کامنٹس اور آبزرویشنز آتے ہیں, انہوں نے کہا اس سے زیادہ یہ تو آپ نے یعنی آئین کی جو ہے ایبروگیشن کر کے رکھ دی ہے اس کے مترادف ہے, کیونکہ آئین کے 3 ستون ہے, ایک ستون کو آپ نے بابا زنجیر کر دیا ہوا ہے. ہم تو یہی کہتے تھے, ہمارا موقف بالکل صحیح تھا. ہم جیل میں بار بار جب کہتے تھے, صبح سے شام تک جو ہے عمران خان کا ٹرائل چلتا تھا, وہ صاف کہتا تھا کہ آپ ایسے ہی کر رہے ہیں, فیصلہ تو کہیں اور اس سے جا کے انہوں نے ڈکٹیشن لینی ہے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ڈکٹیشن جو ہے لے کر ان کو تینوں کیسز میں ایک ہی ہفتے میں سزا کر دی گئی. تو یہ اس کے بعد بھی ان کو جیل میں رکھنا ایک دن بھی یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو للکارنے کے مترادف ہے. ہم اس یلغار کو بھی مسترد کرتے 9 مئی کا جو بیانیہ دیا گیا ہے, جس کا بہت زیادہ پرچار ہو رہا ہے, بہت اچھی باتیں کی شامی صاحب نے, لیکن شامی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, مفاہمت کس سے؟ ملازموں سے مفاہمت کر دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا حق سے مانگے. معافی کی باتیں کرتے اور معافی تم مانگو. معافی سے تم نے 35 سال 40 سال اس ملک پہ قبضہ کر کے مارشل لاء لگا کر رکھا ہے. مارشل لاء لگا کے عوام کو اور پاکستان کو جو ہے آپ نے جس ذلت اور رسوائی میں دھکیلا ہے, معافی تم مانگو اس عوام سے اور پاکستان سے. معافی کی باتیں کرتے, یہ معافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے؟ تمہارے سے. ہم نے تو کبھی قائد اعظم سنا بھی نہیں تھا, قائد اعظم ہاؤس. میں خود گورنر رہا ہوں, میں سینیٹر رہا ہوں, وفاقی وزیر رہا ہوں, میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں. میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ جن ہاؤس بھی وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور بھائی اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے آپ نے, اس پہ بھی ایک قبضہ کیا ہوا ہے. اگر وہ باقی جن ہاؤس ہے تو پھر کور کمانڈر نے قبضہ کر لیا ہے اس پر بھی. ایک قومی ورثے کو بھی آپ نے اس پہ اپنی سبجوگیشن کر کے اپنی رہائش گاہ بنا لی, اپنا گھر بنا لیا. باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں, میں اس لیے دہرانا نہیں چاہتا تھا آپ کے درمیان باقی زیادہ دیر. لیکن آج جو تشدد, میں لاہور سے سیدھا آ رہا ہوں, آج جو تشدد کیا گیا ہے رکنا پر, پرامن رکنا کا احتجاج تھا لاہور میں. وہ ہائی کورٹ میں آنا چاہتے تھے اور وہ گزرے ہیں اپنا کراچی ہال میں آنا چاہتے تھے, باہر میں آنا چاہتے تھے. احتجاج بنا اور اس قدر آنسو گیس کیا گیا, اس قدر لاٹھی چارج کی گئی, اس قدر تشدد کیا گیا کہ سارا گرد و غبار جو ہے پھیلا ہوا تھا. اور 100-150 کے قریب جو ہے مقدمہ کو گرفتار کیا گیا ہے. اس جمہوریت کی بات کرتے یہ پنجاب میں تو پوری اسٹیٹ بنا دی گئی ہے, اور یہ اس لیے بہت بڑھایا گیا ہے تاکہ کل جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج سے مان رکھا جائے اور ایک ایسا تاثر دیا جائے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں نکلا, اس میں تو احتجاج ہوا ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم جو کہہ رہے تھے ہمارا بیانیہ صحیح ہے. پہلے سمت کو درست کریں. آئین کی بالکل پاسداری تبھی ہو سکتی ہے جب اپنے آپ کو یہ سروس سمجھ کے اور آئین میں یہ دیے ہوئے عوام کے اقتدار کو تسلیم کرے. اس کو بھی شرم نہیں آتی جو کہتا تھا بار بار بڑے بابانگے طور کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. اور بھائی اب تو شرم بھی نہیں آتی ہے تمہیں یہ کہتے ہوئے اس بیان میں ووٹ کو عزت؟ اب کدھر گئی تمہاری ووٹ کی عزت؟ مجھے جب اس نے خواجہ سعد رفیق نے مبارک دی کہ اپنی شکست کو تسلیم کر کے مجھے جیتنے کی, کیونکہ پاکستان لاہور پاکستان کا دل ہے اور میرا حلقہ لاہور کا دل ہے,
تو اس نے جب مجھے مبارک دی، میں نے کہا کاش یہی اخلاقی درس تو اپنے بڑوں کو بھی دے دیتا۔ نواز شریف اگر ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا تھا تو اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا تو اس کے قدر میں اضافہ ہوتا اور اچھی روایت بنتی۔ اگر شہباز شریف ہارا ہے لاہور سے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے، جو کہتے تھے لاہور ہمارا گھر ہے، اور شرم آنی چاہیے خواجہ آصف کو جو کہتا تھا کوئی حیا ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے، اب اس کو خود یہ میں اس کے بات کراتا ہوں کہ بھائی تم دار سے ہارے ہوئے، اتنی بری طرح سے ہارے ہوئے، اور تم آج وفاقی وزیر بنے بیٹھے ہو، اور گھس بیٹھیوں کو پہلے نکالے تو صحیح، اگر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں پہلے ہمارے عوام کے اقتدار کو تسلیم تو کرے، ریاست کی تعریف پر عمل تو کرے، ریاستی ادارے کو جو ہے ان کے مقتدر ہونے کا جو احساس آئین نے دیا ہے وہ پہلے بحال تو کرو اور پھر بات کرو ہمارے سے۔ وگرنہ آئین میں ہر چیز لکھی ہے، خاتم بدہن ہم نے کوئی مشرقی پاکستان سے سبق نہیں سیکھا، اور اس میں بھی یہی چیزیں دہرائی گئی۔ ہم نے مینڈیٹ عوام کا ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے دھتکار دیا جس کو 160 کی سیٹیں ملی تھی، اور ہم نے جو ہے وہاں مسلط کیا جبری، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا۔ خاتم بدہن مت دہرائیے وہی جو ہے شاخسانہ، آپ اسی کو غلطی کو دہرا رہے ہیں، آپ عوام کو پھر دھتکار رہے ہیں۔ عوام کی غیر و غضب سے ڈرو اور ہمیں مت ڈراؤ۔ جس طرح کہا گیا میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، میرے بیٹے پر گولیاں ماری گئی، میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا، تم اور کیا کر سکتے ہو؟ گولی مار سکتے ہو نا، مار دو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جان، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے بھی ایک دن اللہ پر جان دینی ہے۔ دھرتی ماں پہ رحم کرو، ترس کرو، اس کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے، نوچ کے لٹیروں نے ڈاکوؤں نے سرے محل بنائے ہیں، اور اس کے بعد پارک لین ویوز بنائے ہیں، اور ون ہائی پارک پیلس بنائی ہے جس کو جو ہے 50 ارب میں بیچا گیا ہے۔ تو شرم بھی تمہیں نہیں آتی ہے، پھر بھی پروپاگنڈے دور کہتے ہو کہ ہم نے دمڑی نہیں کھائی ہے، اور وہ سارے کیسز جو ہے جو آپ نے فیصلے کرا کے صاف کروا کے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے، ایک ایک کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، کیونکہ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا، اور ایک ایک کیس جو الزام سچا ہے، اور وہ بیچارہ ارشد شریف اپنی جان دے گیا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اس کے پاس بھی پورا ان کا کچا چیٹا موجود ہوتا تھا، تم نے اسے مار دیا ہے، مارو اور بھی جتنے مارنا چاہتے ہو، لیکن دھرتی ماں سے جو پیار کرتا ہے وہ تمہارے خوف سے نہیں رہے گا۔ آج میں عمران خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا نہ میں ان چور لٹیروں کی طرح ملک چھوڑ کر بھاگوں گا، میرا مرنا جینا اس دھرتی میں ہے، مجھے بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں دلا دے، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، اور یہی ایک عمل ہے جس سے انشاءاللہ حقیقی آزادی ملے گی۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں جو قائدین بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ علم اٹھایا ہے، آئین کے تحفظ میں پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت اور پاکستان کا وجود ہے، پاکستان پائے نواز۔